السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور قائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ فرصت کے لمحات عطا فرمائے کہ جس میں ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے ملیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم عبادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے یہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ تو اس حوالے سے ہم نے عبادت کا مفہوم، انسان کی مقصد تخلیق، پھر عبادت کی لغوی تعریف، اور اس کے بعد ہم نے بیان کیا تھا کہ عبد کا کیا معنی ہے، غلام، اور طریق محبت کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ جس راستے پر چل چل کے اس کو پختہ بنا دیا ہو گیا ہو اسے طریق محبت کہتے ہیں۔ اسی طرح بعیر محبت اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو خدمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اور بہت زیادہ خدمت کے لیے استعمال کر کر کے اس کو خدمت کا عادی بنا دیا گیا ہو۔ اور پھر ہم نے اصطلاح میں جو یعنی عبادت کی تعریف کی تھی وہ یہ تھی کہ غایت الخضوع والتذلل للہ تبارک و تعالی، یعنی آخری درجے کی جو عاجزی، انکساری، فروتنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اختیار کی جائے۔ یعنی اور اس میں ہم نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا تھا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت جو بندہ کائنات کی کرتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ صرف وہ اس سے ڈرتا ہے اس لیے عبادت کر رہا ہے، صرف کہ اسے سزا ملے گی، وہ بہت جابر ہے، قہار ہے، بلکہ رب کائنات کی جب عبادت کرتا ہے تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اشتیاق کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ یعنی عبادت میں جو ہے محبت کا پہلو بھی غالب ہے۔ اور پھر یہاں میں نے آپ کے سامنے یہ بات ابن عباس ترجمان القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون میں جو رب کائنات نے ان مومنین کو حکم دیا کہ وہ ایمان پر اور زیادہ استقامت اختیار کریں، اور زیادہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، اور کفار اور منافقین کو حکم دیا گیا کہ پہلے وہ اسلام قبول کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کی عبادت کریں، چونکہ اسلام کے بغیر انسان کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، فمن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور دین اسلام کے بغیر جو کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو مکمل فرماتے ہوئے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور میں اس نعمت پر آپ سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، ہر زمانے میں مختلف لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف رسول آئے، رسالت کی اس کڑی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخر میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور تمام انبیاء کے معجزات آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے، تمام کتابوں کے احکامات قرآن میں جمع کر دیے گئے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور قرآن کے بعد ہمیں اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم مختلف جو رسول ہیں ان پر ایمان لائیں، لیکن ان کی شریعتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ ہاں ان چیزوں میں ہم مکلف ہیں جو چیزیں قرآن میں آئی ہیں اور ان کی شریعتوں میں موجود تھیں، تو لیکن باقی چیزوں میں ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم ان شریعتوں پر عمل کریں۔ اور عبادت کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ ان العبادہ ہی طاعت اللہ بامتثال امر اللہ سبحانہ وتعالی علی سنت رسلہ، یعنی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرنا جو اس نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم تک پہنچائے۔ تو اور پھر عبادت جو کی جاتی ہے وہ بھی رسولوں کے طریقے کے مطابق کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ التذلل للہ سبحانہ وتعالی فہی غایت تذلل للہ تعالی ما غایت حبہ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں محبت کا پہلو بھی غالب ہے عبادت میں، تو اللہ تعالیٰ کے تذلل اختیار کرنا یعنی انتہائی درجہ کے ساتھ تذلل کے ساتھ انتہائی درجہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اس کی ایک جامع تعریف یہ بھی ہے کہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال والظاہر اعمال ظاہرہ والباطنہ، یعنی عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جو ہر کام کو شامل ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اقوال میں سے، اعمال میں سے، ظاہری اعمال میں سے اور باطنی اعمال میں سے، یہ عبادت ہے۔ یعنی یہ دل، زبان اور جوارح میں تقسیم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے ایمان کی تعریف یہ کیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان کے ذریعے اقرار کرنا اور دل کے ذریعے تصدیق کرنا، لیکن یہ جو تعریف ہے ایمان کی یہ جامع اور معنی تعریف نہیں ہے۔ جامع اور معنی تعریف یہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان کے ذریعے تصدیق کرنا، زبان کے ذریعے اقرار کرنا، دل کے ذریعے تصدیق کرنا، اور جوارح کے ذریعے مختلف جو اعضاء انسان کے ہیں ان کے عمل کرنا۔ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے انسان اقرار کرتا ہے، پھر دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے عبادت کے ذریعے جو ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی اس میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے، محبت بھی ہے، توکل بھی ہے، رغبت بھی ہے، رہبت بھی ہے، دلی باتیں ہیں جیسے تسبیح و تحلیل ہے، تکبیر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان الی اللسان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑے سلائٹ ہیں، خفیف ہیں، اور میزان پر بڑے ثقیل ہیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح دل و زبان سے حمد و شکر ادا کرنا، دلی اور زبانی عبادات ہیں۔ پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، بدنی اور دلی عبادات ہیں۔ اسی طرح دیگر اقسام عبادات کی جو ہیں دل، زبان، اعضاء اور جوارح سے صادر ہوتی ہیں، اور یہ بھی بہت ہیں۔ عبادت ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا، جیسے رب کائنات نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک کی آیات ہیں۔ یہ فرمایا کہ اس نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف عبادت کریں، میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جو ہے روزی رساں اور بہت قوت والا اور زور والا ہے۔
تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی کہ ہماری تخلیق کا مقصد حکمت یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت سے مستغنی ہیں اور یہ اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر، بس وہ اس کی شریعت کے مطابق ان کی عبادت جو ہے بجا لاتے ہیں۔ اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کیا تو وہ شخص متکبر ہے، اور متکبر کے لیے جو سزا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ شیطان نے تکبر کیا تو ساری زندگی رب کائنات نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اسے، اور جس نے اس کی عبادت کی مگر اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت کی تو وہ مشرک ہے۔ یعنی ایک شخص اگر عبادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے چیزوں کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کسی نے اس کو جنا، وہی سب کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ پھر اگر کسی نے اکیلے عبادت کی مگر اس طریقے کے مطابق نہ کی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تو یہ شخص جو ہے یہ بدعتی ہے۔ اور جس نے اکیلے عبادت کی اور اس طریقے کے مطابق کی جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تو وہ مومن موحد ہے۔ تو ہمیں جو بھی عبادت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق کرنی چاہیے۔ عبادت کی بے شمار اقسام ہیں، جیسے میں نے بیان کیا، مالی عبادات بھی ہیں، بدنی عبادات بھی ہیں۔ تو جس طرح ہم نے عبادت کی تعریف پڑھی ہے کہ اسم جامع لکل ما یحبہ ویرضی من الاعمال والاقوال الظاہرہ والباطنہ، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اعمال میں سے، چاہے وہ ظاہری اعمال ہوں یا باطنی اعمال ہوں۔ ہم نے بعض لوگ عبادت کے مفہوم کو یہاں مقید کر دیتے ہیں کہ صرف شاید نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت ہے۔ تو کوئی بھی وہ عمل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس میں پھر یعنی بعض عبادات قلبی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے خوف خدا ہے، خشیت ہے، امید ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، اخلاص ہے، یہ سب جو ہیں قلبی اعمال ہیں، یعنی عبادت قلبیہ دلی عبادات کہلاتی ہیں۔ اور عبادت قولی بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تسبیح ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یعنی تحمید، یہ ایسی عبادات ہیں جن میں زبان حرکت کرتی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور عبادت جو ہے اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، جہاد فی سبیل اللہ، اسی طرح زکوٰۃ نکالنا، صلہ رحمی کرنا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، جیسے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو آدمی جو ہے وہ کسی برائی کو دیکھے تو وہ ہاتھ کے ذریعے اس کو مٹائے، اگر ہاتھ کے ذریعے نہیں مٹا سکتا تو پھر زبان کے ذریعے مٹائے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل میں برا محسوس کرے۔ یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ تو یہ جو ساری عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہیں، اور واجب ہے کہ ان سب کا اس اکیلے کو حقدار سمجھا جائے، اور اسی کے لیے ایسا اخلاص ہو جس میں شرک نہ ہو، مخلص اسی کے لیے عبادت ہو، اور انسان اس مرحلے کے مطابق عبادت کرے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیں کہ نہیں ہوں مگر تم جیسا ایک بشر،
میری طرف وحی کی جاتی ہے، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر نہیں آتی۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یعنی تو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا يُشْرِكْ، یعنی وہ شرک نہ کرے، کیونکہ عمل صالح میں اگر شرک داخل ہو جائے تو وہ باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا اور نیک عمل کیوں نہ ہو، پھر وہ اس عمل کو جو ہے وہ باطل کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست سے یہ ہماری عبادت کی جو تمام اقسام بھی اور ساری چیزیں یہ ہم نے ان پہ گفتگو کر لی۔ اگلی نشست سے کوشش کریں گے کہ ہم طہارت کے اوپر گفتگو شروع کریں، تاکہ اس کے بعد پھر نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کی طرف آئیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ شاید طہارت سے پہلے ہم تہجد پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے، تو ساتھ ہی پھر طہارت کو لے لیں گے انشاءاللہ، تو تاکہ یہ موضوعات جو ہیں عبادت کے لیے انتہائی ضروری ہیں، ان پر تاکہ ہم اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ اس عبادت کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہری طہارت، لباس کی طہارت بھی ضروری ہے، جسم کی طہارت بھی ضروری ہے، لباس کی طہارت بھی ضروری ہے، دل کی طہارت بھی ضروری ہے، اور وہ جگہ جس میں پہ انسان عبادت کرتا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو کتاب ایمان سے ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ هذا لفظ البخاری والمسلم۔ قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مامون ہوں، اور مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا جن سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں امام بخاری اور مسلم کے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھوں کے ذریعے دوسرے مسلمانوں کو ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ اور زبان جو ہے اس کے بارے میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یدم لی ما بین لحیتیہ وفخذیہ یدم لہ الجنہ۔ جس شخص نے مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دی، ایک چیز یہ ہے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور دوسری شرمگاہ۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یدمن لی ما بین لحیتیہ وفخذیہ یدمن لہ الجنہ۔ ان دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں گا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ یہ مومن کا جو ہے وہ شیوا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا ما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اپنے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیں. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيت ولا طالبا إلا وفقت ولا مسافر إلا وصلت ولا مظلوم إلا نصرت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك وارزق كل ماموم بالفرج وكل موسر باليسر وكل محروم بالذرية الصالحة وكل مديون بقضاء دين وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم إني أسألك بنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل أحبتي في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية. اللهم ألبسهم ثياب الصحة والعافية وارزقهم من واسع رزقك وتقبل أعمالهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والخشوع في الصلوات والعفو عند الأثرات. اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاة واحفظنا من كل شر من كل سوء من كل بلاء. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا الہی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو کلام پاک پڑھا گیا درود شریف پڑھا گیا ذکر اذکار اس کا ثواب ان کے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. آپ کے توسط سے ازواج مطہرات آل بیت صحابہ کرام تابعین تابعین قادری نقشبندی رفاعی چشتی نقشبندی جتنے بھی سلسلوں میں بزرگان دین ہیں سب کے روحوں کو فردن فردن ثواب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. بالخصوص سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحوں کو اصال صاحب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما. امام احمد رفاعی القبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحوں کو اصال صاحب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما. مشائخ لدڑیا علیہ جتنے بھی ہیں ان کے روحوں کو فردن فردن اصال صاحب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما. پیر نصیر الدین گولروی رحمۃ اللہ علیہ کے روحوں کو اصال صاحب کرتے ہیں. خواجہ صادق صاحب اگار شریف والے ان کے روحوں کو اصال صاحب کرتے ہیں. تو ان کے درجات کو بلند فرما. جتنے بھی ہمارے مشائخ اس دنیا سے چلے گئے سب کے ان کو صاحب کرتے ہیں. یا علیہ میرے والد گرامی ان کے ان کو صاحب کرتے ہیں. تو قبول منظور فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ہمیں ان کے فیوزات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. مجلس میں سے جتنے بھی ان کے اہل خانہ اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رفع مقام عطا فرما. ان کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہی جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم کی دولت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے.
یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ تو کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، یا اللہ تیرا ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یا اللہ ہم نے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے، یا اللہ جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، وہ سب کچھ جو عقائد و جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا وہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو تقوی سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما، اپنے محبوب کی محبت سے منور فرما، صحابہ کرام کی محبت سے منور فرما، صالحین اتقیاء علماء کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، جتنے بھی ہمارے مشائخ اس دنیا سے چلے گئے ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو موجود ہیں ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت فرما، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم اجعلنا فی الدنیا محتدین من الحلال مرزوقین ومن الحرام محفوظین ومن المعاصی حاربین وعلی الطاعة واقفین وبالشہادة ناطقین وبالآخرة مرحومین وفی القبر مونسین وعند السؤال ثابتین وفی الحشر آمنین وفی القبر مونسین وعند السؤال ثابتین وفی الحشر آمنین وفی المیزان راجعین وعلی الصراط جاہزین ومن الحوض واردین ومن النار بائدین وفی الجنة خالدین وفی الفردوس ناظرین وفی علیین ساکنین وفی وجہ اللہ ناظرین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شریک کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ پھر اسی مجلس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔